اب اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں زناکار عورت کو اگر وہ شادی شدہ ہو تو زندگی بھر کے لیے گھروں میں بند کر دیا جاتا تھا، اور کنواری لڑکیوں یا غیر شادی شدہ مردوں کو زنا کرنے پر صرف ڈانٹ ٹپٹ کی جاتی تھی۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت، اگر ان کی زنا پر گواہی ملے تو پھر ان کو گھروں میں بند کر دو، حتیٰ یتوفاہن الموت، حتیٰ کہ ان کو موت اٹھا لے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے۔ یہ اشارہ تھا کہ یا تو وہ اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائیں یا کوئی زنا کا حکم اللہ تعالیٰ کوئی نازل فرما دے۔ کل شاید آپ نے پڑھی تھی حدیث میں، اس نے فرمایا خذوا عنی خذوا عنی خذوا عنی، مجھ سے لے لو، مطلب یہ کہ قرآن نے پھر حکم نازل کر دیا، احادیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام نے بتایا۔ اب یہ پہلے یہ ہوتا تھا، اب جب زنا کا حکم آیا تو یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب گھروں میں ان کو بند کرنا اور یہ منسوخ ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے لے لو، مجھ سے لے لو، یعنی سیکھو، اللہ تعالیٰ نے راستہ مقرر کر دیا۔ وہ یجعل اللہ لہن سبیلا، یہ فرمایا تھا، تو حضور نے فرمایا وہ سبیل اللہ نے بتا دی ہے، وہ مجھ سے سیکھو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کنوارا شخص کنواری لڑکی سے زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے مارو اور 1 سال کے لیے شیر بدر کر دو، اور اگر شادی شدہ شخص شادی شدہ زنا کرے تو اسے 100 کوڑے مارو اور سنگسار کرو۔ اب اس وقت یہ کام نہیں ہے، ملک بدر کرنا بھی حد میں شامل نہیں ہے، اور سنگسار کے ساتھ 100 کوڑے بھی نہیں ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ قرآن پاک کا حکم سنت سے کیسے منسوخ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو حضور نے فرمایا یہ تو حدیث ہے، اور پہلے جو ہے جو آپ نے سنی یہ تو آیت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فقہائے احناف اور حنابلہ کے نزدیک قرآن مجید کے حکم کو سنت سے منسوخ کرنا جائز ہے، عام سنت سے نہیں، سنت مشہورہ متواترہ، کیونکہ دونوں وہی ہیں، قرآن وہی مطلوب اور سنت غیر مطلوب ہے۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ سنت سے قرآن مجید کا نسخ جائز نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ نسخ نہیں تھا، وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ حدیث جو آیت کے بعد آئی ہے تو یہ نسخ نہیں تھا، کیونکہ یہ مشروط ہے، یعنی عورتوں کو گھروں میں بند رکھنا شرط کے ساتھ مشروط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ بتا دے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ منسوخ نہیں ہوا، بلکہ وہ راستہ بتا کر کے طریقہ کار بدل دیا۔ ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب ہے، پہلا جواب وہ تھا کہ حدیث سے منسوخ ہو سکتا ہے قرآن پاک، دوسرا یہ ہے کہ یہ منسوخ ہے ہی نہیں، بلکہ جو مشروط تھا وہ شرط اب پائی گئی کہ نیا حکم آ گیا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ نسخ سنت سے نہیں بلکہ قرآن مجید سے ہوا، کیونکہ کوڑوں کا حکم قرآن مجید میں ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اور رجم کا حکم بھی قرآن مجید میں تھا، اب تلاوت منسوخ ہو گئی، حکم موجود ہے۔ یہ 3 جواب ہیں۔ اگر یہ سوال ہو کہ یہ آیت جس میں پہلا حکم بیان کیا کہ گھروں میں بند رکھو، یہ حدیث حضور نے فرمایا کہ مجھ سے لے لو، تو اس حدیث سے کیسے منسوخ ہوا، یہ 3 جواب موجود ہیں۔ ائمہ کے نزدیک زنا کی تعریف کیا ہے، زنا کیسے کہتے ہیں؟ مالکی فقہ میں کہ کسی ایسے فرد، یعنی عورت کی فرج میں عمدن وطی کرے جو اس کے ملک میں نہ ہو، یہ زنا ہے۔ حنبلی فقہ میں کہتے ہیں کسی ایسی عورت کی قبل یعنی شرمگاہ میں وطی کرنا جو حرام ہے، اور وطی کسی شبہ سے نہ ہو، اور سرین دبر میں بھی وطی کرنا بھی اس کی مثل ہے، وہ اس سے بھی زنا ثابت کرتے ہیں جو لواطت ہے، بدفعلی۔ تو حنبلی فقہ میں اس کو بھی زنا شمار کیا گیا، مردی وہ زنا میں نہیں آتی ہے۔ شافعی فقہ کہتے ہیں کہ مرد اپنا حشفہ
کسی عورت کے فرج میں داخل کرے جو طبعاً مشتہات ہو اور اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہ ہو۔ حنفی فقہ میں یہ ہے کہ جو شخص دارالعدل میں یعنی دارالاسلام میں احکام اسلام کا التزام کرنے کے بعد کہ میں مسلمان ہوں، ہم یہ ذرا پاکستان دارالاسلام ہے، میں اسلام کے احکام کا پابند ہوں، اس کے بعد اپنے اختیار سے زندہ مشتہات عورت کی قبل میں وطی کرے، ایک تو ایک عورت زندہ ہو، مردہ سے کرے گا تو زنا نہیں شمار ہوگا، سزا تو ملے گی، زنا نہیں شمار ہوگا، مشتہات بھی ہو جس پر شہوت بھی آتی ہو، اور اس سے وطی کرے درا حالے کہ وہ قبل حقیقتاً ملکیت اور ملکیت کے شبہ اور حق ملک اور حقیقتاً نکاح اور شبہ نکاح اور نکاح اور ملک کے موضع اشتباہ کے شبہ سے خالی ہو۔ ان میں سے کوئی شبہ بھی اگر پایا گیا تو پھر زنا نہیں ہوگا۔ یہ جامع تعریف احناف کے نزدیک ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سب کے نزدیک متفق علیہ بات یہ ہے کہ جس عورت سے وطی کی جائے وہ مشتہات ہو، ایک اس کی فرد میں وطی ہو یعنی بدفعلی نہ ہو، نمبر دو اس زانی کے ملک میں نہ ہو، تین ملک کا شبہ بھی نہ ہو، جس طرح شبہ ہوتا تھا کہ بیٹے کی لونڈی سے جمع کر لیا کہ چکون نے کہا جی حدیث میں آتا ہے انت و مالک ابی کا، یہ شبہ ہو گیا، چلو بیٹے کی لونڈی بھی میری ہی لونڈی ہے، یہ شبہ ہے۔ ملک کا شبہ بھی نہ ہو اور وہ عورت زندہ ہو۔ اب دارالعدل کی قید کیوں لگائی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دارالحرب جو ہوتا ہے اس میں حد نافذ نہیں ہو سکتی، اگرچہ وہ بھی زنا ہوگا۔ دارالحرب جو ہے جس طرح آج کے زمانے میں اسرائیل ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی زنا تو ہے لیکن اس میں حد نافذ نہیں ہو سکتی، ورنہ زنا کا اطلاق اس پر بھی ہوگا جو دارالحرب میں یہ عمل کرے اور وہ حد کا مستحق۔ یہ آپ سمجھ گئے۔ اس کے بعد زنا کی حد کیا ہے؟ اگر محسن ہو تو اسے رجم کیا جائے گا، اگر غیر محسن ہو تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ محسن وہ شخص ہے کہ نکاح صحیح کے بعد بیوی سے وطی کرے، غیر محسن کنواروں کو کہتے ہیں، یا نکاح ہوا لیکن نکاح فاسد ہوا، یا نکاح صحیح کے بعد وطی نہیں کی، یہ غیر محسن ہے، اس کو کوڑے مارے جائیں گے، رجم نہیں ہوگا۔ بچہ، مجنون، غلام، کافر کی وطی نکاح فاسد اور نکاح صحیح کے بعد عدم وطی سے احسان ثابت نہیں ہوگا، یعنی نکاح فاسد ہو یا نکاح صحیح کے بعد ان لوگوں جو وطی ہے، بچہ ہے، غلام، اس کو ہم ان کو محسن نہیں کہیں گے، کیونکہ ایسے شخص کا بالغ، عاقل، آزاد اور مسلمان ہونا بھی ضروری ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ حدیث پاک میں ملک بدر کرنے کا بھی ذکر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ غیر شادی شدہ کو کوڑے مارنے کے ساتھ ساتھ شہر بدر کرنے کا بھی بیان کیا، اس طرح رجم کے ساتھ کوڑے مارنے کا بھی ذکر ہے جو ابھی میں نے حدیث آپ کو بتائی۔ تو اس حوالے سے فقہاء کرام کے درمیان اختلاف کی تفصیل اس طرح ہے کہ رجم کے ساتھ کوڑے مارنے کے بارے میں جمہور فقہاء کا موقف یہ ہے کہ صرف رجم کرنا ہے، اس کے ساتھ کوڑے نہیں مارنے۔ اس کی دلیل یہ کہ حضرت ماعز اور غامدیہ جن کے واقعات ابھی عبارت پڑھی ہے، حضرت ماعز کو رجم کیا، غامدیہ کو رجم کیا، تو حضور علیہ السلام نے صرف رجم پر اکتفا کیا، حضور نے ان کو کوڑے نہیں مارے۔ معلوم یہ ہوا کہ سزا صرف رجم ہے، اس کے ساتھ کوڑے نہیں ہے، جس کو کوڑے کی سزا ہے اس کے ساتھ ملک بدر کرنا نہیں ہے۔ اچھا، امام مالک، اچھا لہٰذا یہ حکم یعنی شادی شدہ کو کوڑے مارنے والا حکم منسوخ ہے۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک ملک بدر کرنا حد میں داخل ہے کہ اس کو ملک بدر بھی کریں گے کہ بھئی یہ عورت جو ہے یا مرد ہے تو یہ اس قسم کی حرکت کرتے ہیں، معاشرے میں خرابی پھیلتی ہے، لہٰذا اس کو باہر بھیج، ادھر امریکہ میں بھیجو، ادھر سارے ایک جیسے ہی ہیں، لیکن ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ جبکہ حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام محمد بن حسن رحمہ اللہ کے نزدیک یہ حد میں داخل نہیں ہے، یعنی قاضی اگر چاہے تو اس کو ملک بدر کر سکتا ہے، لیکن اس کی ثوابدید کرے۔ اس کی دو وجہ ہے،
ایک وجہ یہ ہے کہ ایک عورت یا مرد یہاں زنا کا ارتکاب کرتا ہے، اس نے عادت بنا لی، تو کہتے ہیں کہ اس کو یہاں سے باہر نکالیں تاکہ یہاں معاشرہ صاف ہو جائے، اگر قاضی یہ سمجھتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قاضی یہ سوچتا ہے کہ اگر اس کو باہر بھیج دوں گا، یہاں تو یہ عورت یا مرد سمجھے گی کہ ہمارے کوئی تائے چاچے مامے محلے والے دیکھتے ہیں، باہر تو کہیں گے ہمیں کون دیکھنے والا ہے، پھر تو اور منڈی لگ جائے گی، لہذا باہر نہ بھیجے۔ یہ قاضی جو مناسب سمجھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے باہر جا کر اس کے پاس کوئی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی لالچ دے کر کے تو پھر حرام کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ حد میں جو ہے وہ صرف رجم ہے یا کوڑے ہیں ہمارے نزدیک۔ احناف کے نزدیک اس حدیث کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر قاضی ضروری خیال کرے تو سیاستاً شیر بدر کر سکتا ہے۔ سیاستاً کا مطلب یہ ہے تعزیراً کے لئے یا حکمت کے تحت، سیاست کا معنی حکمت کے تحت، کہ حکمت اگر یہ سمجھے کہ اس کو بدر کرنا چاہیے تو پھر بدر کر دیں، ورنہ اس صورت میں زنا کا دروازہ کھولنا ہے، کیونکہ زانی جب دوسرے شہر میں چلا جائے گا تو اس کے لیے خاندان یا محلہ داروں وغیرہ کا حجاب ختم ہو جائے گا۔ علاوہ ازیں جب کوئی کفیل نہ ہوگا تو ہو سکتا ہے زانی اس عمل کو کمائی کا ذریعہ بنا لے۔ ائمہ ثلاثہ کو جو ہم جواب دیتے ہیں، شعر بدر کرنے والی روایت خبر متواتر یا مشہور نہیں ہے۔ جس حدیث میں شعر بدر کرنے کا ذکر ہے وہ متواتر بھی نہیں، مشہور بھی نہیں ہے۔ نمبر ایک، اگر یہ خبر مشہور بھی ہو تو یہ ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے کسی زانی کو شعر بدر کرنے کا حکم بطور حد دیا ہو، یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ اس بات کا احتمال ہے کہ بطور تعزیر ہو۔ تو تعزیر کا ہم بھی انکار نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں حد میں شامل نہیں ہے۔ رجم کی سزا قرآن و سنت سے ثابت ہے، حضور علیہ السلام نے اس پر عمل کیا۔ قرآن مجید میں وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، کہ یہ آپ سے کیسے فیصلہ لیں گے یہودی، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو حکم ہے۔ چنانچہ اس کے مطابق حضور علیہ السلام نے زانی یہودی اور یہودیہ کو رجم کرنے کا حکم دیا تھا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں المراد حاضل الامر الخاص وهو الرجم، اس سے خاص امر مراد ہے، یعنی وہ رجم ہے۔ لأنهم طلبوا الرخصۃ بالتحکیم، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے نبی کے پاس چلے جاؤ کوئی آسانی مل جائے گی، تو حضور نے فرمایا پہلے مجھے یہ بتاؤ تمہاری کتاب میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے تو رجم کا حکم ہے، لیکن ہم یہ ہے کہ جب ہمارا کوئی بڑا شریف، جن کو کل گزرا تھا کہ وہ شرفاء جو ہیں، اگر ان کے یہاں کوئی زنا ہوتا تو پھر اس کو یہ ہے کہ ان کو گدھے پر بٹھا کر منہ کالا کر کے بس شہر میں پھیلاتے، سزا ہو گئی، اور غریب ہوتا تو اس کو رجم کرتے۔ تو پھر ہم نے کہا کہ یہ تو تفریق ہے، لہذا رجم کو ختم ہی کر دیا، بس منہ کالا کرو گدھے پر بٹھا کر۔ تو حضور نے فرمایا کہ لاؤ تورات، لاؤ تورات دکھائی، حضور نے فرمایا یہ جو رجم ہے۔ تو رجم کی آیت پر یہودی نے ہاتھ رکھ لیا، تو حضرت عبداللہ ابن سلام تو پہلے یہودیوں کے عالم تھے، انہوں نے کہا ہاتھ اٹھاؤ، اس کے نیچے آیت موجود ہے۔ تو تورات کے اندر یہ حکم موجود تھا، اور یہ حکم جو سے بچنے کے لیے وہ آئے تھے کہ حضور کوئی اور حکم آسان دے دیں، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ رجم موجود ہے۔ اور اس کے بارے میں میں نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ زیادہ تفصیل، ویسے تو بڑی مشکل بات ہے، مجھے کوئی یقین نہیں ہے، لیکن اکا دکا کوئی ساتھی ہوتے بھی ہیں، زیادہ کوئی دلچسپی ہو کہ ساتھی کو، تو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی شرح مسلم کا مطالعہ کریں، وہ تفصیل اس میں ساری موجود ہے۔ اب بعض نے کہا جی کہ رجم کا حکم پہلے تھا جب سورہ نور نازل ہوئی، الزانیۃ والزانی کا حکم نازل ہوا، اس کے بعد رجم نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دیا کہ سورہ نور تو پہلے کی نازل ہوئی ہے، رجم تو بعد میں حضور نے کیا ہے۔ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد بھی حضور علیہ السلام نے
کیا۔ جب سورہ نور میں 100 کوڑوں کی سزا بیان کی تو اس کے بعد کہتے ہیں رجم کی سزا نہیں ہے۔ اس کا جواب امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ بات دلیل سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے سورہ نور کے بعد رجم کیا، یعنی کوڑوں کا حکم آنے کے باوجود حضور علیہ السلام نے رجم کیا، کیونکہ سورہ نور واقعہ افک جو حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت تھی اس میں نازل ہوئی، اور یہ واقعہ 4 یا 5 یا 6 ہجری میں ہوا، اور رجم 7 ہجری کے بعد ہوا، کیونکہ رجم کی حدیث کے ایک راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں اور وہ 7 ہجری میں اسلام لائے تھے۔ 3 سال گزارے ہیں، یعنی 10 ہجری میں 13 حضور علیہ السلام کا جو وصال ہوا ہے، آپ نے 10 سال مدینہ طیبہ گزارے، تو یہ اسلام لاتے ہیں 7 ہجری میں۔ 3 سال حضور کی خدمت میں رہے، حدیثیں سب سے زیادہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایمان لانے کے بعد 3 سال کے بعد حضور کا وصال ہو گیا، تو حضرت ابو ہریرہ جب بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ نور پہلے نازل ہو گئی تھی اور کوڑوں کی وجہ سے رجم منسوخ نہیں ہوئی۔ اور حضرت ابن عباس بھی راوی ہیں جو اپنی والدہ کے ہمراہ 9 ہجری میں مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے، وہ بھی روایت کرتے ہیں، اس کا مطلب وہ بھی سورہ نور کے بعد کی بات ہے۔ اسی طرح ان واقعات میں حضرت خالد بن ولید کا ذکر ہے، اور ابھی عبارت میں بھی آپ نے پڑھا تھا، اور آپ 8 ہجری میں مدینہ تشریف لائے تھے، لہٰذا رجم کی سزا منسوخ نہیں ہو سکتی۔ یہ سارا میری محنت کا خلاصہ ہے کہ یہ میں نے خلاصت کر کے لکھا، پھر یہ چھپا، تو بہرحال جی یہ سمجھانا فرض ہوتا ہے۔ اس کے بعد آج جو آپ نے یہ پڑھا تو اس میں سب سے پہلے مسئلہ ہے حضرت ماعز کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ماعز جو تھے ایک چھوٹے قد کا شخص تھا اور عادل جسم ان کا سخت تھا، یعنی نرم جسم نہیں تھا۔ ان کے اوپر ایک چادر تھی، 4 مرتبہ انہوں نے اقرار کیا، یہاں شاہدہ کا معنی ہے اقرار کرنا، حضور علیہ السلام کے ساتھ کہ ان سے زنا کا ارتکاب ہوا۔ 4 مرتبہ اقرار کیا، کیونکہ یا تو 4 گواہ ہوں یا زانی 4 مرتبہ اقرار کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فلعل کا، حضور فرمایا شاید، یعنی یہ فرمایا کہ شاید یہ کام کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، یہ جس طرح میں نے کل آپ کو بتایا، شاید بوسل یہ ہوگا، شاید معانقہ کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ نہیں، واللہ انہ قد زنى الاخر، یا اخر، یہ یعنی اپنے آپ کو اخر کہا کہ یعنی اس ہم تو وہ نہیں کہہ سکتے، وہ صحابی تھے، کہ اس ایک نچلے درجے کے آدمی نے اپنے آپ کو انہوں نے کہا اس سے یہ کام ہوا ہے، مجھ سے یہ کام ہوا ہے۔ پھر حضور نے خطبہ دیا، فرمایا کہ جب ہم جہاد کے لیے جاتے ہیں تو بعض لوگ جو جہاد کے لیے نہیں جاتے پیچھے رہ جاتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، گھروں کے ان کے خاوند جہاد پہ گئے ہوئے ہیں، تو وہ اس طرح آواز نکالتے ہیں جس طرح گائے کو دیکھ کر بیل آواز نکالتا ہے جب اس پر شہوت غالب ہوتی ہے، اس طرح کرتے ہیں اور گویا کہ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں، اور ہم جہاد کے لیے گئے ہوتے ہیں۔ کلما نفرنا غازین فی سبیل اللہ خلف احدہم لہ نبیب کنبیب التیس یمنع احدہم القصبہ، تھوڑا سا مال عورت کو دیتا ہے، کوئی تھوڑی سی چیز، اور پھر گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، عورت مجبور ہوتی ہے تو وہ کر لیتا ہے۔ واللہ ان یمکنی من احدہم لأنکلنہ عنہ، اگر اللہ نے مجھے وہ شخص جو یہ کام کرتا ہے میرے قابو میں دیا اللہ تعالیٰ نے، تو میں اس کو سزا دوں گا۔ یہ تربیت کی کہ بعد میں رہنے والوں کو ان کی عزتوں کا، جو رہ جاتے ہیں خواتین گھروں میں ہوتی ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ بات آپ نے فرمائی، آگے حدیث کے اندر بھی اسی طرح ہے، الا جعلت نکالا اور نقلتہ، الفاظ کا ذرا فرق ہے۔
کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ بن مالک سے کہا احق ما بلغنی عنک، جو بات آپ کے بارے میں مجھے پہنچی ہے کیا یہ سچ ہے؟ جو بات آپ کے بارے میں پہنچی کیا یہ سچ ہے؟ ان کا حضور کیا بات پہنچی آپ تک؟ فرمایا مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تم نے فلاں خاندان کی لونڈی کے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں کی ہے میں نے۔ حضور پھر انہوں نے کیا کیا کہ 4 مرتبہ گواہی دی۔ گواہی کا مطلب وہی ہے کہ اقرار کیا۔ حضور نے فرمایا کہ ان کو رجم کر دیا جائے۔ اسی طرح آگے یہ تھا کہ جب یہ بات پہنچی حضور علیہ السلام کے بعد، جب حضرت معاذ آئے تو انہوں نے کہا حضور مجھ سے زنا ہوا، اصبت فاحشۃ، فاحشہ زنا کو کہتے ہیں، فاقیموا علیہ، لہذا مجھ پر حد نافذ کریں۔ حضور نے فرمایا جاؤ۔ چلے گئے، تھوڑی دیر جانے کے بعد پھر آگے، پھر یہی کہا۔ حضور نے فرمایا جاؤ، پھر آگے، پھر یہی کہا۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ چلے جائیں گے تو بچ جائیں گے، لیکن ان کا یہ وہ دور تھا، صحابی تھے، انہوں نے کہا آج اگر ہم سزا مل جائے گی تو قیامت کی سزا سے بچ جائیں گے، آج کی سزا آسان ہے۔ آج سویرے میں جلالین پڑھا رہا تھا تو اس میں یہ لکھا تفسیر میں کہ اللہ اس سے زیادہ کریم ہے کہ اگر کسی کو دنیا میں سزا دے تو پھر آخرت میں سزا نہیں دے گا، کیونکہ اللہ بہت کریم ہے۔ تو وہ پھر 4 مرتبہ حضور کا یہ تھا کہ اب 4 مرتبہ آ کر انہوں نے جب اقرار کیا، ثم سأل قومہ، پھر حضور نے ان کی قوم سے پوچھا، انہوں نے کہا ما نعلم بہ بأسا الا ان اصاب شیئا یری انہ لا یخرج منہ الا حضور نے یہ پوچھا کہ ان کی کوئی عقل میں خرابی تو نہیں ہے، یہ پاگل تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا حضور کوئی خرابی نہیں ہے، صرف ان کا مقصد یہ ہے کہ آج میں دنیا میں اس گناہ کی سزا پا کر میں آخرت میں سرخرو ہو جاؤں۔ الا یقام فی الحد، پھر وہ حضور کی طرف لوٹے۔ حضور نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان کو رجم کریں، ہم ان کو بقیع غرقد کی طرف لے گئے۔ یہ جنت البقیع جو ہے مسجد نبوی کے سامنے، اس کو بقیع الغرقد کہتے ہیں۔ اس دور میں وہاں درخت تھے تو بقیع الغرقد کہتے تھے، ہے وہی جناب۔ کہتے ہیں کہ ہم نے نہ ان کے اوپر کپڑے باندھے کہ بھئی کپڑے کھولے، نہ اوپر رسیوں سے باندھے نہیں، کوئی گڑھا بھی نہیں کھودا، ہم نے ان کو ہڈیوں سے مارا، ڈھیلوں سے مارا، ٹھیکریوں سے مارا۔ قال فاشتد، وہ بھاگ کھڑے ہو۔ انسان کو جب کوئی چیز لگتی ہے تو بھاگتا ہی ہے۔ ہم بھی ان کے پیچھے بھاگے، حتیٰ کہ ہررہ زمین جو ہے، پتھریلی زمین مدینہ طیبہ کی، وہاں ان کو جا پہنچے ہم۔ فانتصب لنا، وہ ہمارے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے ان کو وہاں کے جلامید الحرہ، اس پتھریلی زمین کے جو پتھر ہیں ان کو جلامید کہتے ہیں، ہم نے وہ پتھر ان کو مارے، حتیٰ سکتا، حتیٰ کہ خاموش ہو گئے، یعنی انتقال ہو گیا۔ پھر حضور کھڑے ہوئے خطیب خطبہ دینے کے لیے عشاء کے وقت، شام کے وقت۔ فرمایا کہ جب ہم جاتے ہیں، وہی بات ہے، اللہ کے راستے میں کوئی آدمی اپنے ہمارے عیال میں پیچھے رہ جاتا ہے، وہ اسی طرح کرتا ہے جس طرح کہ کوئی بیل جو ہے وہ آواز نکالتا ہے، اللہ اوتی برجل فعل ذلک، سنو جو آدمی میں میرے پاس لایا گیا جس نے یہ کام کیا، میں اس کو سزا دوں گا۔ قال فمستغفر له ولا سبہ، حضور نے نہ تو ان کے لیے بخشش کی دعا مانگی، نہ ان کے لیے کوئی ایسے الفاظ کہے کہ جو نامناسب ہوں۔ اسی طریقے سے آگے یہ حدیث چل رہی ہے جی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ معاذ بن مالک آئے، یا رسول اللہ طہرنی، یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے۔ قال ویحک ارجع، ویحک کا معنی ہوتا ہے افسوس، تجھ پر افسوس۔ ہمارے یہاں جس طرح کہتے ہیں مریں، عام ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، ویحک، واپس جاؤ، اللہ سے بخشش مانگو، توبہ کرو۔ فرجع غیر بعید، وہ قریب ہی پہنچے تھے کہ پھر آئے، پھر کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے۔ پھر حضور نے وہی بات فرمائی، پھر وہ 4 مرتبہ جب ہو گیا، فیما ہوتا ہے رکا، حضور نے فرمایا کس چیز میں پاک کروں؟
انہوں نے کہا میں نے زنا۔ حضور نے پھر پوچھا کہ کیا ان میں جنون تو نہیں ہے، پاگل تو نہیں ہے؟ خبر دی گئی کہ کوئی جنون نہیں ہے۔ فرمایا کہیں انہوں نے شراب تو نہیں پی ہوئی؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، ان کے منہ کو سونگا، فستان کہو تنہا کہو، اس میں شراب کی بو نہیں تھی۔ فقال ان کا رسول اللہ، حضور اسلام نے فرمایا کیا تو نے زنا کیا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو حضور نے حکم دیا، پھر ان کو رجم کیا گیا۔ اب صحابہ کرام کے دو گروہ بن گئے، ایک گروہ کہتا تھا کہ یہ ہلاک ہو گئے، ان کو گناہ نے گھیر لیا، اور ایک گروہ کہتا تھا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، حضرت ماعز کی توبہ قبول کر لی۔ حضور کے پاس آئے، اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا، پھر حضور نے حکم دیا اور پتھروں سے قتل کیا گیا۔ ایک یا دو دن گزرنے کے بعد حضور تشریف لائے، اور حضور نے، ہم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام، حضور نے سلام کیا، پھر حضور تشریف فرما ہوئے اور فرمایا ماعز بن مالک کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ قال فقالوا غفر اللہ لماعز بن مالک، حضور نے فرمایا انہوں نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر ان کی توبہ پوری امت میں تقسیم کیا جائے تو سب کو پوری ہو جائے، اتنی عظیم توبہ انہوں نے کی ہے۔ پھر آگے چونکہ وقت ہو گیا ہے، اس کے بعد یہ غامدیہ کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اس کو کل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔